کیا برطانیہ میں مستقل رہائش کے قوانین واقعی بدل رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پر تو جیسے افواہوں کا طوفان آیا ہوا ہے، لیکن سچائی کیا ہے؟ آئیے آج برطانیہ کے ILR یعنی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین میں جو نئی تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں ان کا گہرائی میں جا کر تجزیہ کرتے ہیں۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے تو افواہوں اور حقیقت میں فرق جانیں گے، پھر سمجھیں گے کہ حکومت کا اصل مقصد کیا ہے، اس کے بعد نئے ٹیئرڈ سسٹم پر بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ سب دنیا بھر میں امیگریشن کے بدلتے ہوئے رجحانات سے کیسے جڑا ہے، اور آخر میں ان سب کا مطلب کیا بنتا ہے اس پر غور کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس موضوع پر بات کرتے ہیں جو ہر طرف بے چینی پھیلا رہا ہے، یعنی افواہیں اور سچائی۔ لوگوں نے شاید ایسی پوسٹس دیکھی ہوں گی، ہے نا، کہ بھائی ILR اب 30 سال کا ہو گیا ہے۔ اس طرح کی باتوں نے ظاہر ہے بہت سے لوگوں کو شدید پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو سمجھنا ضروری ہے، یہ ابھی تک قانون نہیں بنا ہے۔ یہ صرف تجاویز ہیں جو ایک سرکاری دستاویز میں پیش کی گئی ہیں، ابھی کچھ بھی حتمی نہیں ہے۔ اچھا، تو اگر یہ صرف تجاویز ہیں تو پھر حکومت انہیں سامنے لا ہی کیوں رہی ہے؟ آخر ان تبدیلیوں کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ آخر ان ساری تبدیلیوں کے پیچھے حکومت کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں، حکومت کا کہنا ہے کہ وہ سیٹلمنٹ کو روکنا نہیں چاہتی۔ ان کا اصل ہدف یہ ہے کہ وہ نئے رہائشی جو سرکاری فائدوں یعنی بینیفٹس پر انحصار کرتے ہیں، ان سے معاشی نظام پر پڑنے والے دباؤ کو کم کیا جائے۔ اور اس کا اثر کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ ابتدائی اندازوں کے مطابق تقریباً 20 لاکھ لوگ۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ 20 لاکھ لوگ ان تبدیلیوں سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو حکومت اس مسئلے سے کیسے نمٹنا چاہتی ہے؟ وہ ایک بالکل نیا ٹیئرڈ سسٹم متعارف کروانے کی تجویز دے رہی ہے، اور یہ سسٹم سیٹلمنٹ کے پورے راستے کو ہی بدل کر رکھ دے گا۔ اب یہ ٹیئرڈ سسٹم ہے کیا؟ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ اب ہر کسی کے لیے ایک ہی جیسا راستہ نہیں ہوگا، بلکہ ہر فرد کی معاشی اور سماجی شراکت کو دیکھا جائے گا، اور اسی بنیاد پر طے ہوگا کہ اسے سیٹلمنٹ کتنی جلدی یا دیر سے ملے گی۔ تو موٹے طور پر 3 راستے تجویز کیے گئے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ کما رہے ہیں وہ شاید 3 سال میں ہی ILR حاصل کر لیں۔ جو اچھی تنخواہ والے ہیں یا پبلک سروس جیسے کہ NHS یا ٹیچنگ میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ راستہ 5 سال کا ہوگا۔ لیکن جو لوگ سرکاری فائدے لیتے رہے ہیں، ان کے لیے یہی راستہ 10-20 سال یا اس سے بھی زیادہ لمبا ہو سکتا ہے۔ تو پیغام بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ اگر کسی کو تیزی سے سیٹلمنٹ چاہیے تو اسے ایک اچھی نوکری، ایک مضبوط پروفیشنل پروفائل اور کمیونٹی میں اپنی شراکت کو ثابت کرنا ہوگا۔ اس پورے سسٹم کے پیچھے نا حکومت کی ایک خاص سوچ اور ایک نیا فلسفہ کام کر رہا ہے، اور یہ نیا فلسفہ بہت سادہ ہے کہ اب ILR کو کمانا پڑے گا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو وقت گزرنے کے ساتھ خود بخود مل جائے۔ یعنی اب 2 بالکل واضح راستے ہوں گے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ٹیکس اور اپنی مہارت کے ذریعے ملک کی معیشت میں حصہ ڈالتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ جو سرکاری فائدوں پر انحصار کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے دونوں کے لیے جو نتائج ہوں گے وہ بہت مختلف ہوں گے۔ اچھا، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف برطانیہ کی کہانی نہیں ہے۔ ہمیں اس تبدیلی کو ایک بڑے عالمی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ برطانیہ جو کچھ کر رہا ہے وہ دراصل دنیا بھر میں امیگریشن پالیسی میں آنے والی ایک بہت بڑی تبدیلی کا ایک حصہ ہے۔ آسٹریلیا، کینیڈا اور جرمنی جیسے دوسرے بڑے ممالک بھی اپنی پالیسیوں کو سخت کر رہے ہیں، اور ان سب کا مقصد ایک ہی ہے: ایسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا جن کے پاس وہ مہارتیں ہیں جن کی ملک کو ضرورت ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں مستقل رہائش کے لیے ایک نیا معیار بن رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ملک کی معیشت کے لیے کتنا اہم ہے اور کیا ویلیو لا رہا ہے۔ تو آخر میں ان ساری مجوزہ تبدیلیوں کا حتمی پیغام کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ برطانیہ اب بھی تارکین وطن کے لیے کھلا ہے، لیکن وہ خاص طور پر ان لوگوں کو خوش آمدید کہہ رہا ہے جو ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں گے، نہ کہ ان کو جو معاشی طور پر ریاست پر انحصار کریں۔ تو اب یہ نیا نظام برطانیہ آنے کے خواہش مند ہر فرد کے سامنے یہ سوال رکھتا ہے کہ وہ کون سا راستہ منتخب کریں گے اور اسے کیسے کمائیں گے۔